لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات مومنین اکرام، محترم ناظرین اکرام اور سامعین اکرام، ماہ مبارک رمضان کی آج دوسری تاریخ ہے اور کل ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی مسائل شرعیہ کے ساتھ ساتھ پیغام قرآن کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، اس لیے کہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب اور ہے اور قرآن کریم کو سمجھنے کا ثواب اور ہے۔ جب انسان قرآن کریم کو سمجھتا ہے تو اس پر عمل کرتا ہے اور ان باتوں کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرتا ہے جس کی طرف اللہ نے قرآن کریم میں اشارہ دیا ہے یا انسان کو مخاطب کیا ہے۔ مسائل شرعیہ میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی، کل نیت کے سلسلے سے گفتگو ہوئی تھی کہ نیت کیسے کرنی ہے، کب کرنی ہے، نیت کا طریقہ کیا ہے، اور ہر چیز کے ہر عمل کے نیت میں اور روزے کی نیت میں فرق کیا ہے۔ انہی باتوں کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانا ہے، اس لیے کہ ہر عمل کا انحصار نیت ہی کے اوپر ہے، اور ہمیں سب سے اچھا عمل اس وقت ملے گا یا ہم سب سے اچھا عمل اس وقت کر سکتے ہیں کہ جب ہماری نیت اچھی ہوگی۔ آج جو اس نیت کے مسائل میں گفتگو ہے اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جو بیمار ہے، اگر وہ رمضان مبارک میں کسی بھی تاریخ میں ظہر سے قبل صحت مند ہو جا رہا ہے، اس کی بیماری زائل ہو جا رہی، بیماری ختم ہو جا رہی، یا وہ روزہ رکھنے کے لائق ہو جا رہا ہے، اور اس نے صبح سے لے کر ظہر تک ایسا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا ہے جس کا تعلق مفطرات صوم سے ہے، جن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ نیت کر لے اور اس دن کا وہ روزہ تمام کرے۔ اس دن کا روزہ رکھنا اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر یہ ظہر سے پہلے صحت مند ہو جا رہا ہے، شفا مل جا رہی ہے تو، اور اگر ظہر کے بعد ہو رہا ہے تو پھر اسے اس دن کا روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اگر ایک بچہ اذان صبح سے پہلے بالغ ہو جا رہا ہے تو ایسی حالت میں اسے اس دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے، لیکن اگر اذان صبح کے بعد ہو رہا ہے تو پھر اس دن کا روزہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ مستحب روزے کی نیت کر کے اس دن کا روزہ رکھ لے تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگر ایک انسان سحری کھا لے اور اس کے بعد اذان صبح سے پہلے نیت کر کے نماز صبح سے پہلے سو جائے، سحری بھی کھا لیا، اذان صبح سے پہلے اس نے نیت کر لی اور اس کے بعد وہ انسان سو گیا یہاں تک کہ وہ مغرب کے بعد اٹھ رہا ہے، تو ایسی حالت میں اس کا روزہ صحیح ہے۔ حالانکہ اس میں ایک مسئلہ ہے کہ ظاہر سی بات اس کی ظہر کی نماز
عصر کی نماز اور صبح کی نماز چھوٹ گئی، لیکن وہ نماز کا قضا کرنا الگ مسئلہ ہے، نماز کا قضا ہونا الگ مسئلہ ہے، نماز کا چھوٹنا الگ مسئلہ ہے۔ اس کا روزہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، اس کا روزہ باطل نہیں ہے۔ اگر وہ انسان اذان صبح سے پہلے سو جا رہا ہے نیت کر کے اور مغرب کے بعد بھی اٹھ رہا ہے تو بھی اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر ایک انسان روزہ رکھنے کے بعد تذبذب میں پڑ جائے، روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، روزہ توڑ دوں، روزہ کو باطل کر دوں، وہ قصد کر لے کہ روزہ توڑ دیتا ہوں، حالانکہ وہ اس ارادے کو زائل کر دے، ارادے کو سے بری ذمہ ہو جائے اور وہ روزے کو نہ بھی توڑے، یا اس نے ایسا کام نہ بھی کیا ہو کہ جو روزے کو باطل کرتا ہو، پھر بھی اس دن کا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ حالانکہ اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو روزے کو باطل کرتا ہو، نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، وہ 9 چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، لیکن صرف اور صرف وہ نیت کے اوپر روزہ رکھوں نہ رکھوں، روزہ توڑ دوں، ارادہ کرتا توڑنے کا، حالانکہ وہ ارادے سے باز بھی آ جاتا ہے، پھر بھی ایسی حالت میں بھی اس کا روزہ صحیح نہیں رہے گا، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی سے انسان کو اندازہ لگانا چاہیے کہ روزہ کس قدر عظیم عبادت کا نام ہے کہ اگر انسان نہ بھی توڑے لیکن نیت میں اگر تذبذب ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ سلامت نہیں رہتا، اس کا روزہ صحیح نہیں رہتا۔ اسی لیے میں نے کل کی بھی تقریر میں عرض کیا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ نیت کا خالص ہونا صحیح ہے، نیت کا مستحکم ہونا ضروری ہے، نیت پر قائم رہنا ضروری ہے۔ اگر تذبذب ہوتا نہیں بھی عمل انجام دیا ہے تو بھی اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر ایک انسان ایسا ہے کہ جسے اس بات کا علم نہیں ہے کہ رمضان المبارک کی آج پہلی تاریخ ہے یا شعبان المعظم کی آخری تاریخ، تو وہ رمضان مبارک کی نیت کر کے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر اسے اس بات کا یقین نہیں ہو رہا ہے کہ کون سی تاریخ ہے، شعبان المعظم کی 30 تاریخ ہے یا رمضان مبارک کی پہلی آخری ہے یا پہلی، تو ایسی حالت میں وہ رمضان مبارک کے روزے کی نیت نہیں کر سکتا۔ اگر اسے روزہ رکھنا ہے تو اسے نیت اس طرح سے کرنی ہوگی کہ اگر رمضان مبارک کا روزہ ہے تو رمضان مبارک کا روزہ، یا بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا قضا روزہ کی نیت کر لے۔ اگر اسے بعد میں معلوم ہو جائے گا کہ یہ رمضان مبارک کی پہلی تاریخ تھی تو وہ خود بخود اس کا روزہ صحیح ہے اور اس کا روزہ شمار ہوگا، اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یہ ہے عزیزان گرامی نیت کے مسائل کہ جس کے اوپر انسان کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمیں روزہ رکھنے کے بعد اپنے قلب میں شکوک اور شبہات نہیں آنا چاہیے، تذبذب نہیں ہونا چاہیے، وسوسہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ ماہ مبارک رمضان اس عظیم مہینے کا نام ہے کہ جس مہینے کے لیے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں رمضان مبارک کے استقبال کے سلسلے سے پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ پیغمبر فرماتے بدبخت ہے وہ انسان، شقی ہے وہ انسان کہ جو اس کی زندگی میں رمضان المبارک جیسا مہینہ آئے وہ مغفرت پروردگار سے محروم رہ جائے۔ یعنی اس سے عظیم مہینہ کوئی نہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، باب توبہ کھلا ہوا، باب مغفرت کھلا ہوا ہے، اور پیغمبر فرما رہے ہیں اس مہینے کو حاصل کرنے کے بعد بھی کوئی انسان مغفرت پروردگار سے محروم رہ جائے، گناہوں کی بخشش نہ کرا پائے، اس کی توبہ قبول نہ ہو، اس کا استغفار قبول نہ ہو، پیغمبر فرما رہے وہ انسان شقی ترین انسان ہے، وہ انسان بدبخت انسان ہے کہ جس کی مغفرت رمضان مبارک میں نہ ہو سکے۔ اسی سے انسان کو ماہ مبارک کے رمضان کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ اکیلا مہینہ ہے، ان 12 مہینوں میں یہ اکیلا مہینہ ہے جس کے لیے معصوم فرما رہے ہیں اس میں تمہاری سانس، جو تم سانس لیتے ہو، اس سانس کو بھی خداوند عالم نے تسبیح کا درجہ دیا ہے، تسبیح کا ثواب رکھا ہے۔ جو تم سانس لیتے ہو یہ تمہاری سانسیں تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں۔ اگر تم سو گئے تو یہ تمہارا سونا بھی عبادت شمار ہوگا۔ یہ اکیلا مہینہ ہے رمضان مبارک جس میں سانس کو تسبیح کا ثواب ملتا ہے
اور جس میں سونے کو عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، اس بات کو اپنے سامعین اور محترم ناظرین سے مخاطب ہو کر جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس مہینے کو ہم چاہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے، اگر ہم چاہیں تو یہ پورا ایک مہینے کی ہر سانس، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ بھی عبادت بن سکتا ہے، ہر لمحہ عبادت میں شمار ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سونا عبادت بن جائے، سانس لینا عبادت بن جائے، تو باقی جو انسان جاگ رہا ہے اس جاگنے والی حالت میں ایسے امور کو انجام دے، ایسے اعمال کو انجام دے، ایسے افعال کو انجام دے کہ جس کا شمار عبادت میں ہو، چاہے اس کا تعلق واجب سے ہو یا مستحب سے ہو۔ انسان اس 30 دن میں کوئی ایسا عمل انجام نہ دے کہ 24 گھنٹے کے اندر کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی گھنٹہ، کوئی بھی سیکنڈ حرام میں شمار ہو جائے، اس لیے کہ اللہ نے ایک ایک لمحے کو ہمارے لیے عبادت کا درجہ دیا ہے اور اس کے اوپر خداوند عالم نے ثواب رکھا ہے، جزا رکھی ہے۔ یہ ہے ماہ مبارک رمضان مبارک کی برکت۔ ہماری گفتگو ساتھ ہی ساتھ چل رہی ہے قرآن کریم میں اللہ نے ہم لوگوں کو جو پیغامات دیے ہیں، جو میسج دیے ہیں، اس میسج کو سمجھا جائے، اس پیغام کو سمجھا جائے۔ اس لیے کہ یہ قرآن کریم میدان محشر میں ہماری شفاعت کرے گا، ہمارا شافع بنے گا، ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ آج جو ہمیں قرآن کریم کے ذریعے سے میسج کو سمجھنا ہے، اس قرآن کریم کی آیہ مبارکہ کی میں تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ بھی قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ ہے، لیکن اس آیہ مبارکہ کے مفہوم کو سمجھیے گا تو سمجھ میں آئے گا یہ کتنا عظیم میسج ہے۔ سورہ بقرہ میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور آدمیوں میں سے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ خدا کو اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے ہی آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ لوگ شعور نہیں رکھتے اور وہ لوگ سمجھتے نہیں۔ اس میں خداوند عالم جن لوگوں کی گفتگو کر رہا ہے وہ لوگ بظاہر طور پر اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور روز آخرت، معاد کے اوپر، قیامت کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد خداوند عالم خود ہی کہہ رہے ہیں یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ اب ان کی صفت کو اللہ بیان کر رہا ہے، اسی صفت کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو ہم پیغام قرآن سمجھ پائیں گے۔ خداوند عالم کہہ رہے ہیں یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ اللہ اور مومنین کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اگر ان کے اندر شعور ہو، اگر یہ سمجھتے ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتا، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اللہ کو فریب نہیں دیا جا سکتا۔ جو انسان اس بات کو گمان کرتا ہو، جو انسان اس بات کو سوچتا ہو کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے کر کے نکل جائے گا، نجات پا جائے گا، وہ حقیقت میں اپنے نفس کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ، رسول اور اہل بیت کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی سلسلے سے جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی کہ جس میں پیغمبر سے سائل نے ایک سوال پوچھا، یا رسول اللہ یہ بتائیے نجات کس میں ہے، نجات کس چیز میں ہے؟ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا نجات اس چیز میں ہے کہ تم لوگ اللہ کو دھوکہ نہ دو۔ اگر تم لوگوں نے اللہ کو دھوکہ دیا تو خداوند عالم اس کا عوض ضرور لے گا، بدلہ ضرور لے گا۔ اور اللہ جب بدلہ لیتا ہے تو سب سے پہلے ایمان کو چھین لیتا ہے۔ یعنی یہ منافقین کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ جب ایمان سلب ہوتا ہے، جب ایمان چھینا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جس کے پاس ایمان تھا اسی سے ایمان لیا گیا نا۔ جس سے اللہ نے ایمان کو سلب کیا ہے اس کا مطلب اس کے پاس پہلے سے ایمان تھا۔
اب وہ اس سے اللہ نے ایمان کو لے لیا ہے، اب اللہ نے اس سے ایمان کو چھین لیا ہے، اب اس سے دولت ایمان سلب ہو گئی ہے۔ کہ جب اللہ عوض لینے لگتا ہے، بدلہ لینے لگتا ہے، جو انسان اللہ کو دھوکہ دیتا ہے تو اللہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کے ایمان کو چھین لیتا ہے، اللہ اس کے ایمان کو سلب کر لیتا ہے۔ حالانکہ تم اس بات کو شعور میں نہیں لاتے ہو، تم اس بات کو سوچتے نہیں ہو کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ سامنے والے نے پیغمبر سے سوال پوچھا پلٹ کر کے، یا رسول اللہ یہ بتائیے آخر اللہ کو دھوکہ دینے کا سوال کہاں سے آیا؟ کیسے اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے اپنی جگہ پر یہ سوال کہ اللہ کو آخر دھوکہ کیسے دیا جا سکتا ہے، اللہ کو آخر فریب کیسے دیا جا سکتا ہے؟ پیغمبر نے جو معیار بتایا ہے یہی میسج ہے۔ پیغمبر نے جو معیار بتایا، پیغمبر فرما رہے اللہ کو دھوکہ دینے کا مفہوم یہ ہے، اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اللہ کی اطاعت کرتا ہو، تمہارا باطن اللہ کی نافرمانی کرتا ہو۔ تم ظاہر بظاہر اللہ کے مطیع ہو، اللہ کے فرما بردار ہو، اس کے حکم کو مانتے ہو، لیکن باطن میں اس کی اطاعت نہیں کرتے ہو، اس کی نافرمانی کرتے ہو، اس کی معصیت کرتے ہو۔ جہاں ظاہر اور باطن میں تضاد پایا جائے، جہاں ظاہر اور باطن ایک نہ ہو، جہاں ظاہر کچھ کہتا ہو باطن کچھ کہتا ہو، جہاں ظاہری عمل کچھ ہو باطن کے طور پر نیت کچھ اور ہو، وہاں پر وہ انسان سوچتا یہ ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کی آیت کا میسج کیا ہوا؟ قرآن کی آیت کا پیغام کیا ہوا؟ کہ اگر ہم صاحبان ایمان ہیں، اگر ہمیں اللہ نے دولت ایمان سے سرفراز کیا ہے تو صرف اور صرف اسی بات پر مطمئن نہ ہو جائیں۔ پہلا میسج یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، میرے معبود جو تو نے دولت ایمان دیا ہے اس دولت ایمان کو قائم رکھنا، اس سے سلب نہ کر لینا، اسے چھین نہ لینا، اس سے ہم سے جدا نہ کر دینا۔ پہلا میسج تو یہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، دوسرا قرآن کا میسج یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ایمان والا جس حد تک بھی سمجھتے ہیں، جس درجے کا بھی سمجھتے ہیں، جس لیول کا بھی سمجھتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو صاحبان ایمان سمجھتے ہیں تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، قرآن کا پیغام یہ ہے، قرآن کی آیت کا میسج یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ تقاضا ایمان یہ ہے کہ جیسا ظاہر ہو ویسا ہی باطن ہونا چاہیے۔ جیسے ظاہر میں تم اللہ کے مطیع ہو اسی طریقہ سے باطن میں بھی اللہ کے مطیع ہونا چاہیے۔ جیسے تم ظاہر میں اللہ کے فرما بردار ہو اسی طریقے سے باطن میں بھی اللہ کے فرما بردار بن کر کے رہو، تاکہ تمہارا شمار مومنین میں ہونا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ظاہر اور باطن میں فرق پایا جائے تو تمہارا شمار انہی فریب والوں میں ہو جائے، انہی دھوکہ دینے والوں میں ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، میرے معبود ہم لوگوں کے ایمانوں میں اضافہ فرما۔ میرے معبود رمضان مبارک ہے، اس ماہ مبارک میں زیادہ تر دعاؤں میں حج بیت اللہ کا ذکر ہے۔ میرے معبود ہم سب کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ میرے معبود کورونا وائرس جیسی وبا سے تمام محبان اہل بیت کو، تمام شیعان اہل بیت کو اس وبائی مرض سے تحفظ عطا فرما۔ میرے معبود جو لوگ بھی بیمار ہیں ان سب کو شفاء کلی اور صحت کاملہ عطا فرما۔ میرے معبود ہم لوگوں کی دعاؤں کو، ہماری تسبیحات کو، ہمارے تلاوت قرآن کو، ہمارے روزوں کو میرے معبود قبول فرما۔ میرے معبود ماہ مغفرت ہے، تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور ہم لوگوں کو توبہ کرنے والوں میں شمار فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی افتتح ثناء
بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذن لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور أسرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وأسرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مزات له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاش في الخلق أمره وحمده ظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يداه الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرمه إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطاي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ أني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ أني هو خير لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا زهير يعازده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا آسيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثنى عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين
مبیر الظالمین مدرک الحاربین نکال الظالمین صریخ المستسرقین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین الحمد للہ الذی من خشیته ترعد السماء وسکانها وترجف الارض وامارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ویمیت الاحیاء ویحیی الموت وهو حی لا یموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک وحبیبک وخیرتک من خلقک وحافظ سرک ومبلغ رسالاتک افضل واحسن واجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسولك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك آياتك الكبرى ونبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة النساء العالمين وصل على سبط الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدوس يا رب العالمين اللهم اجعل الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه اللهم المم به شاسنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا وجبر به فقرنا وسد به خلاتنا ويسر به أسرنا وبيئز به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجه به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سولنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوصى الموتين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا
إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وإن على ذلك بفتح منك تؤجله وبزور تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسونها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على